منع یہ ہے کہ دنکن کا کہ اس کو سکون نہیں ہوگا، انشراح صدر نہیں ہوگا۔ لاکھ دولت ہو، کروڑوں دولت کے باوجود بھی سکون نہ ہو تو وہ دولت کس کام کی؟ آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں، کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی لوگ ہیں، نیند ہی نہیں آتی جب تک وہ بیچارے گولیاں نہ کھا کے نہ سوئیں، وہ سو ہی نہیں سکتے۔ تو ایسی دولت کس کام کی؟ پیسے تو نہیں کھائے گا نا آدمی۔ اس کے دل میں اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آئے وہ ہمیشہ پریشان اور شک اور حیرت میں رہے گا۔ قلب جو ہے وہ صرف اللہ والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کا سکون ہوتا ہے۔ دلوں کا سکون جو ہے وہ محلات میں نہیں ہوتا۔ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادہم جو گزرے ہیں نا رحمت اللہ علیہ، اولیاء اللہ میں سے، یہ خود بادشاہ تھے۔ اتفاق سے ایک دن اپنے شاہی محل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آوازیں لگا رہا تھا بھی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اونٹ گم ہوتا ہے تو جا کے جنگل میں تلاش کرے یا بادشاہ کے محل میں تلاش کرنے کے لیے آ گیا؟ انہوں نے کہا پکڑو اس کو، پکڑ کے لے آئے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا شور کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میرا اونٹ گم ہو گیا، غریب آدمی وہی میرا ایک ہی تو اونٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی اونٹ اگر گم ہو جائے تو وہ جنگل میں ہوگا، صحرا میں ہوگا، کسی کھیت میں ہوگا، وہ شاہی محل میں تو نہیں ہوگا۔ وہ ہنس پڑا۔ تو ابراہیم نے کس بات میں؟ انہوں نے کہا کمال کی بات ہے، اگر تیرے محل میں میرا اونٹ نہیں مل سکتا تجھے بھی خدا نہیں مل سکتا۔ خدا بھی فقیروں کے پاس ملتا ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بات وقت کی بات ہوتی ہے، دل کو بات لگ گئی۔ ابراہیم نے ملک چھوڑ دی، حکومت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دے گا، السلام علیکم جا۔ اب مدتوں کے بعد اس کے دوست یا اس کے زمانے کے جو وزراء تھے وہ گزرے کہ دیکھا کہ دریا کے کنارے پہ مصلی بچھا کے بیٹھے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کی کیا حال ہے؟ کیوں؟ الحمدللہ میں تو بڑا مطمئن ہوں۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے بادشاہی چھوڑ دی، آج جنگل میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی، کپڑا سی رہے تھے، وہ دریا میں ڈالی اور حکم دیا مچھلیوں کو کہ میری سوئی ڈھونڈ کے لے آؤ۔ اب وزیر دیکھ رہے ہیں کہ وہ جناب ساری مچھلیاں منہ میں سوئی لے کے آئی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا جب سے ہم نے اللہ کی غلامی کی ہے نا، جنگل کے اور دریاؤں کے درندے اور پرندے اور چرندے بھی ہمارے ماتحت ہیں۔ جب تک ہم اللہ کے نہیں تھے اس وقت تو صرف تم لوگ ہی ہمارے ساتھ تھے۔ تو جب من کان للہ کان اللہ لہ، جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ بھی اسی کی ہو جاتا ہے۔ مجھے 2 سال سے عجیب گھبراہٹ، ڈپریشن ہے۔ قرآن بھی پابندی کے باوجود کوئی دعا بتا دیں، وضو بھی قائم نہیں رہتا، وضو قائم نہیں رہتا، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ ڈپریشن کا معنی یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اگر اللہ پر ایمان ہو دل مطمئن ہوتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک آدمی تھا وہ مجھے کہے حضرت کے نیند نہیں آتی، کئی دن ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا یہاں بیٹھ جائے میرے ساتھ، قرآن شریف آتا ہے کہ قرآن پڑھا ہوا نہیں۔ میں نے کہا درود شریف پڑھتے رہیے، تصویر ہے درود شریف پڑھو۔ ابھی اس نے 2 تصویر بھی ختم نہیں ہوگی کہ خراٹے مار رہا تھا۔ میں نے اٹھایا بھی یہاں سے تو اٹھو نا، گھر جا کے سو جانا۔ کہتا ہے کمال ہو گیا۔ میں نے کہا جی کمال اسی لیے ہو گیا، شیطان تمہیں سونے نہیں دیتا۔ جب تم نے اللہ کا ذکر کیا شیطان بھاگ گیا، دل کا اطمینان ہو گیا، تمہیں نیند آ گئی۔ شیطان تمہیں فلمیں دکھاتا ہے، خواب دکھلاتا ہے، لڑکیوں کی جھلکیاں دکھلاتا ہے، میک اپ سنگار دکھا، پھر کہاں سے نیند آئے گی؟ میں جناب پتہ نہیں بمبئی انڈیا دعا کی درخواست کرتا ہوں، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
علاج بھی کرو، دعا بھی کرو۔ کسی زمانے میں یہاں سرما ملتا تھا، اسمد اس کا نام تھا، حضور پاک نے ہمیشہ وہی سرما پہنا ہے۔ اس کا نام الف سے سین نہیں، سے میم دال، اسمد، ہلکا بھورے رنگ کا وہ سرما ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یجل البصر، نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو خوبصورت کر کے بڑھاتا ہے۔ حضور نے ساری زندگی وہ استعمال فرمایا ہے۔ اگر مل جائے کوئی پر، آج کل تو ہر چیز 2 نمبر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سرما لے جاؤ گے، پکی صاحب نے کہا تھا گھر جا کے اندھے ہو جاؤ، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کہتے جی کہ ائمہ حرمین الشریفین جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر کی تلاوت کیوں کرے؟ حضور پاک کرتے تھے، تم نے تو کبھی سنت کا سوچا ہی نہیں نا۔ پیر نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس کو کیا پتا کہ فجر کی نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ تم نے تو بیعت بھی ایسے پیر کی ہوئی ہے نا جو کہتے ہیں بیٹا نماز کی کیا ضرورت ہے، پیر تکڑا ہو جو جہنم کی سزا بھگت سکے۔ بہرحال یہ ہے کہ افضل یہی ہے، اور حضور پاک نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہر جمعہ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا۔ آپ نے میرے لیے دعا کہ اللہ خوش رکھے، جنت البقیع میں جگہ نصیب کرے، آمین آمین۔ دعا کریں خاتمہ ایمان پہ ہو تو پھر جنت البقیع کام آئے گی، مسئلہ سمجھو۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بھی تو وہاں دفن ہے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ مکے میں جو مشرک دفن ہے جنت المعلیٰ میں، کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ خاتمہ ایمان میں ہو پھر جنت البقیع ملے، پھر جنت المعلیٰ ملے تو انشاءاللہ پھر جنت ہی جنت ہے۔ اگر مشرک ہے، کافر ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے قیامت سے پہلے مدینہ پاک میں زلزلے آئیں گے اور جتنے منافق کافر بدعتی دفن ہیں سب کو قبر نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ دفن ہونا بڑی بات ہے، ایمان پہ دفن ہونا بڑی بات ہے۔